السلام علیکم۔ پیش ہے سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت۔ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی جانکاری ملتی رہے۔ آگے چل کر جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سام کی نسل سے اچھے لوگ ہوئے، یافس اور حام کی نسل سے برے لوگ۔ اسی کے مطابق یہ سب الگ الگ جگہوں پر بستے گئے اور ان میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں۔ ان میں سام کی نسل سے جو لوگ مصر میں آباد تھے وہ بنی حام سے لڑائی کے بعد جزیرۃ العرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ ان میں سام کی نسل سے جو پہلے مصر میں آباد تھیں وہ بنی حام سے لڑائی کے بعد جزیرۃ العرب میں آ کر آباد ہو گئی اور یہ لوگ عرب اربا کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس گروہ میں ہر قبیلے کے اپنے بادشاہ اور امیر ہوتے رہے۔ جس طرح دنیا کے انتظام کے لیے بادشاہ اور امیر ہوتے رہے، اسی طرح دین اور آخرت کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لاتے رہے۔ اس قوم میں سب سے پہلے عرب کا جو بادشاہ ہوا وہ عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام تھا۔ ان لوگوں کے نام میں جو ارم نام ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 7 میں کیا ہے۔ قوم عاد میں یہ قبیلہ ارم کے نام سے منسوب تھا۔ عاد کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عاد کی 1000 بیویاں اور 4000 لڑکے تھے، 1200 سال عمر پائی، لیکن علامہ بیہقی اس روایت کو رد کرتے ہیں اور عاد کی عمر 300 سال بتاتے ہیں، واللہ عالم۔ عاد ابن اوس کے بعد اس کے 3 لڑکے شداد، شدید اور ارم ایک کے بعد ایک حکومت کرتے رہے۔ ان میں جب شداد بادشاہ ہوا تو وہ کفر اور شرک کی طرف راغب ہو گیا۔ ایک روز اس کے زمانے کے نبی نے جنت کی تعریف کرتے ہوئے اس سے کہا کہ اگر تو بت پرستی چھوڑ کر حق پرستی کرے گا تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ شداد نے کہا کہ میں خود ایسی جنت بنا سکتا ہوں، مجھے تیرے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ شداد نے صحرائے عدن میں ایک نقلی جنت بنوائی جس میں ہیرے جواہرات کے محل، باغ اور نہریں بنوائیں۔ جب یہ جنت بن کر تیار ہوئی تو شداد اسے دیکھنے گیا۔ جب وہ جنت میں داخل ہونے لگا اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت نہ دیکھ سکا۔ اس کے بعد قوم عاد میں بت پرستی عام ہوتی چلی گئی۔ ہر شخص لکڑی اور پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگا۔ جب ان کا کفر اور شرک حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے لقمان ابن عاد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں بھیجا۔ یہ 13 قبیلے تھے اور ان کا ملک بہت سرسبز اور شاداب تھا۔ ہود علیہ السلام کا شیرہ نسب ہے ہود ابن عبداللہ ابن رباح ابن خلود ابن عاد۔ ہود علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے کافی مشابہت رکھتے تھے، یعنی دیکھنے میں آپ کی شکل و صورت آدم علیہ السلام جیسی تھی۔ سر پر گھنے گھنگرالے بال تھے، دراز قد تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ ہمیشہ تجارت کرتے تھے۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو نبوت کس عمر میں عطا ہوئی، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی قوم میں 50 سال تک تبلیغ اور وعظ کرتے رہے، لیکن آپ کی قوم یہی کہتی رہی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو نہ چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ سورہ ہود آیت 53۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ ان میں سے 2 قبیلے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے اور 11 قبیلے کفر پر قائم رہے۔ ان 11 قبیلے والوں نے کہا
قرآن پاک کی آیت ہے۔ ترجمہ: ہم تو کہتے ہیں تم کو ہمارے بعض خداؤں نے جن کی تم پرستش نہیں کرتے ہو دیوانہ کر دیا ہے۔ سورہ ہود آیت 54۔ ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم کسی طرح بھی راہ راست پر آنے کو تیار نہیں ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کی دعا کے اثر سے بڑا زبردست قحط پڑا۔ 3 سال تک پانی نہیں برسا، سارے چشمے سوکھ گئے اور سارے مویشی مر گئے، پھر بھی قوم کفر سے باز نہیں آئی۔ ایک رواج ہمیشہ سے ساری دنیا اور خاص کر حجاز مقدسہ کا رہا ہے کہ جب کسی قوم پر مصیبت آتی تھی تو وہ خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتے اور مصیبت ٹل جاتی تھی۔ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی اس وقت فرشتوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اجمعین نے اس کی تجدید کی، یعنی پھر نئے سرے سے بنوایا۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس مقام پر خانہ کعبہ ہے اسی مقام کی مٹی سے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا گیا، اور عرفات کے میدان میں حضرت حوا سے حضرت آدم کی ملاقات ہوئی۔ اسی لیے مشرکین مکہ کفر پر ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے۔ جب بارش نہ ہونے سے قوم کی حالت خراب ہو گئی تو یہ طے پایا کہ خانہ کعبہ میں جا کر دعا کی جائے تاکہ بارش ہو اور مصیبت ٹل جائے۔ سبھی قبیلوں کے کچھ لوگ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر معاویہ بن بکر کے یہاں مہمان ہوئے جو انہی کے قبیلے سے تھا۔ معاویہ بن بکر نے ان لوگوں سے کہا کہ 3 روز سفر کی تھکان اتارو، پھر خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرنا۔ یہ لوگ مہمان تو 3 دن کے لیے ہوئے تھے، لیکن مکہ معظمہ میں کھانے پینے کی افراد دیکھ کر شراب اور ناچ گانے میں پڑ گئے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور معاویہ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی قحط زدہ قوم کو بھول گئے تو انہوں نے اپنی باندیوں سے کہا کہ کچھ ایسے اشعار پڑھیں کہ ان کو یہاں آنے کا مقصد یاد آ جائے۔ باندیوں کے اشعار پڑھنے پر یہ لوگ شرمندہ ہوئے۔ باندیوں کے اشعار سننے کے بعد ان لوگوں کے ایک ساتھی جس کا نام مرشد تھا، اس نے سب سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور ہود علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ مرشد کافر یعنی مومن ہو گیا ہے اور ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ وہ سب مرشد سے الگ ہو کر خانہ کعبہ میں دعا کرنے لگے۔ 3 پہر تک دعا کرنے کے بعد ابر یعنی بادل کے 3 ٹکڑے، ایک سرخ، دوسرا سفید اور تیسرا سیاہ آسمان کے کنارے پر دکھائی دیے، اور آسمان سے ندا آئی کہ جو سا ابر چاہو اختیار کر لو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ سفید ابر تو یقیناً پانی سے خالی ہے، سرخ کا کچھ پتہ نہیں، باقی رہا کالا تو اس میں ضرور پانی ہے۔ اسی خیال سے ان لوگوں نے سیاہ ابر کی خواہش کی۔ یہ ابر ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جب قوم عاد میں پہنچا تو ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عذاب اور قہر الہی ہے، اور قوم عاد یہ سمجھی کہ یہ بادل پانی سے بھرا ہے اور خوشی خوشی اس بادل کی طرف دوڑ پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بلکہ جس طرح تم جلد بازی سے جاتے ہو اس میں ہوا ہے اور وہی عذاب کا رنج دینے والی ہے۔ سورہ احقاف آیت 24۔ انہوں نے پہلے تو ہود علیہ السلام کے اس قول کو بے مطلب کا سمجھا اور گھروں سے باہر نکل کر ہوا کے بعد بارش کا انتظار کرنے لگے، لیکن ہوا بڑھتی چلی گئی، پہلے آندھی میں تبدیل ہوئی، پھر بھیانک طوفان کی شکل میں چلنے لگی اور ان سب کو اس طرح اٹھا اٹھا کر پٹکا کہ ان سب کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جبکہ ہم نے ان پر ایک بے نفع ہوا بھیج دی۔ سورہ ذاریات آیت 41۔ ترجمہ:
وہ جس چیز پر سے بھی گزری اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ سورہ ذاریات آیت 42۔ یہ بھیانک ہوا جو عذاب الہی کا ایک نمونہ تھی 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی اور عاد جیسی عظیم الشان قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ سوائے ہود علیہ السلام اور ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ وحشتناک خبر جب مکہ پہنچی، مرشد نام کے شخص نے اپنے لوگوں سے ایمان لانے کے لیے کہا، لیکن ان سب نے جواب دیا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو قوم کی ہلاکت کے بعد زندگی کس کام کی، اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کرتے ہی ہوا کے ایک سخت جھونکے نے ان لوگوں کو بھی اٹھا کر پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ اس طرح قوم عاد کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور ان کا قصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے گی۔